ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پاکستان کو اس وقت یقیناً ایک بہت مشکل ترین جو ہے معاشی صورتحال کا سامنا ہے، جس سے نکلنا جو ہے کوئی آسان اس کے لیے کسی بھی حکومت کے لیے ایک بڑی چیلنجنگ کام ہوگا۔ اور یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے ناظرین کہ یہ جو معاشی مسائل ہیں یہ حکومت کو ورثے میں ملے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادائیگیوں کا توازن کی اگر ہم بات کریں، اسی طرح جس طرح جاری خسارہ جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تجارتی خسارہ، یہ تمام مسائل جو تھے بہت ہی گمبھیر ہیں اور یہ اس حکومت کو ورثے میں ملے ہیں۔ لیکن ان مسائل کو اب بالکل اپنی جگہ، لیکن پی ٹی آئی حکومت پہ بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، اور وہ تنقید اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ابھی تک اس حکومت کی طرف سے سمت جو ہے وہ واضح نہیں ہوئی ہے، پالیسیز کی سمت کو واضح ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو بڑے مسائل ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے مسلسل حکومت کی طرف سے متضاد اشارے مل رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دوسری تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جی جو روپی کو جس طرح سے اس کی قدر میں کمی کی گئی اس پہ لوگوں کے سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ غالباً ایکسپورٹ میں ابھی تک دکھائی نہیں دیا۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جی بہت قبل از وقت ہے، بھی اتنی جلدی ایکسپورٹ پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا، لیکن اسی طرح جس طرح شرح سود کو بلند کیا گیا، پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ کی اگر ہم بات کریں 10 سالہ جو انویسٹمنٹ بانڈ ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا 4-4.5% اضافہ کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی حکومت کو تنقید کا سامنا ہے۔ اور یقیناً ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز اسد عمر صاحب وزیر خزانہ نے اینکر پرسنز کے ساتھ کچھ گپ کی، اور اس میں انہوں نے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے یہ وضاحت بھی کی کہ کس طرح سے حکومت جو ہے اب وہ اقدامات لے رہی ہے معاشی محاذ پر کہ مارکیٹس میں جو غیر یقینی صورتحال ہے اور بے چینی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ آج ہم اسی اہم جو ہے ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے، بلکہ میں کہوں گا آج ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں وہ ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب پاکستان کے ان گنے چنے میرے خیال میں معاشی ماہرین میں ہیں کہ جو بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، اور ان کی بات جو ہے وہ معتبر ٹھہرتی ہے نہ صرف حکومت میں بلکہ جو ان کے حکومت کے مخالفین ہیں وہ بھی ان سے مشورہ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور میں نے تھوڑا سا جو اپنی اس میں گفتگو میں بتایا کہ جو چیلنجز ہیں، اور یہ چیلنجز یقیناً آپ کے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ورثے میں ملے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام سے، جو ایک بہت بڑا لوگوں کے میرے خیال میں مارکیٹس کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے جو مسلسل متضاد اشارے مل رہے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے، شروع میں کہا کہ نہیں لیں گے، پھر کہا لیں گے، پھر کہتے ہیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کل بھی بات ہو رہی تھی کہ ویل ٹیک اونلی دا گڈ پروگرام، اگر ہماری مرضی کا اچھا پروگرام ہوا تو ظاہر اس سے مارکیٹس میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا۔ جی آپ نے بالکل مناسب بات کی ہے۔ آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ بھی میرے خیال سے بہت ہی آبجیکٹیو، اور ایک اس وقت جو حالات ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کی ترجمہ کی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ آپ کو یہ بات ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ اگر کوئی دنیا میں گلوبل بینک آف لاسٹ ریزورٹ ہے تو وہ آئی ایم ایف ہے۔ اس کو یونائٹڈ نیشنز نے بریٹن ووڈز کے طور پر 2 ادارے بنائے تھے جنگ کے بعد، دوسری عالمی جنگ کے بعد۔ تو اس کا فرض یہ ہے کہ جو ملک بیلنس آف پیمنٹس جس طرح آپ نے ذکر توازن ادائیگی میں مشکلات ہوتے ہیں ان کا سپورٹ کرنا، ان کے حالات کو آہستہ آہستہ بہتر کر کے تھرو سپورٹ انہیں آگے لے جانا۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کے جو پروگرامز ہیں وہ ایسے ممالک میں چل رہے ہیں جو ہم سے بہت قریب بھی ہیں، ہم سے ملتے جلتے ہیں۔ ایجپٹ میں چل رہا ہے، سیریا میں چل رہا ہے، آپ کا سری لنکا میں چل رہا ہے، جارڈن میں چل رہا ہے، ارجنٹینا میں چل رہا ہے، اور جارڈن میں چل رہا ہے۔ اس طرح بہت سے ملک ہیں جو ایک وقت پہ جب ضرورت پڑتی ہے تو جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو ایک بہت ہوا بنا دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہے کہ ہم تقریباً 1950s کے بعد سے تقریباً 21 مرتبہ جا چکے ہیں آئی ایم ایف کے پاس۔ ماشاءاللہ کہنا چاہیے ماشاءاللہ جی۔ تو ہر تیسرے سال یا ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اب آپ پچھلے 10 سال دیکھیے، 2008 میں ایک پروگرام میں گئے ہم پیپلز پارٹی کے دور میں، اور 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے پروگرام لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت دیکھیے میں وہ 2 جو پیریڈز تھے اور آج کا جو وقت ہے، جو خسارہ جو ہے جو چھوڑ کے گئی ہے پچھلی حکومت جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ ہسٹری میں سب سے بڑا خسارہ ہے، 19 ارب ڈالر۔ اور اب آپ سوچئے کہ جب یہ مسلم لیگ کی حکومت آئی تھی تو اس وقت خسارہ صرف 3 ارب ڈالر بھی نہیں تھا۔
لہٰذا اب آپ جو بھی کریں گے خود کریں گے سیلف ریلائنس کے تھرو یا IMF کی سپورٹ کے ساتھ کریں گے تو سخت اقدامات لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. تو IMF کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں اور سخت اقدامات لینے پڑتے ہیں, اس میں کچھ فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو لو انٹرسٹ کاسٹ پہ ایک لون ملتا ہے. اس سے زیادہ اہم یہ بات یہ ہے کہ IMF کی وجہ سے مارکیٹ ریٹنگ پاکستان کی بہتر ہوتی ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ فچ نے ہم نے گرا دیا, کل کی خبر یہ ہے کہ موڈیز از تھنکنگ آف ڈراپنگ اس فردر. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو انٹرنیشنل ایجنسیز بڑے بڑے بینکس ہیں, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک بینک, یہ سب آپ کو اپنا جو سپورٹ ہے واپس لے آتے ہیں. تو اٹ از ناٹ جسٹ دی IMF, اٹ از دی اوور آل پیکج ٹو سپورٹ بین الاقوامی جتنے بھی ادارے ہیں, بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل. اچھا, یہاں پہ وہ جو سوال ہے اس کی افادیت تو میرے خیال میں ثابت ہو گئی کہ IMF کے پاس, پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہ جو سوال ہے کہ حکومت واضح نہیں کر رہی اس چیز کو, 5 مہینے کافی طویل عرصہ ہوتا ہے. جیسے سابق فائنانس منسٹر سے میری بات ہو رہی تھی, ان کا کہنا تھا کہ جی اگر یہ شروع میں ہی کہہ دیتے, ملبہ بے شک یہ گرا دیتے مسلم لیگ نون حکومت پہ, اور فوراً وہ سخت فیصلے ان کو اگست میں, ستمبر میں, اکتوبر تک کر لینے چاہیے تھے. یہ جو دیر ہوئی ہے اس کا کیا نقصان ہوا؟ یہ نقصان یہ ہوا ہے کہ دیکھیے کچھ اقدامات انہوں نے خود لیے, آپ نے خود ان کا ذکر کیا ہے. جو ایک چیز انہوں نے کی بجٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد, جو اوریجنل بجٹ مسلم لیگ کی حکومت نے دیا تھا, کہ آپ نے جو آپ کے ڈیولپمنٹ یا منصوبہ بندی جو آپ کرتے ہیں, پروجیکٹس نئے امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس میں آپ نے بڑی زبردست قسم کی کٹوتی کر دی. 25 سے 30% آپ نے اپنا ڈیولپمنٹ پروگرام کاٹ دیا. باقی خرچے کاٹنے چاہیے تھے جو روزانہ کے ہیں, کرنٹ ایکسپینڈیچر, ان کو نہیں چھوا. آپ نے جو اصل چیز ہے اس کے نتیجے میں اکانومی میں سلو ڈاؤن ہوا ہے. دیکھیں روزگار کم پیدا ہوئے, اور جو آپ کی انڈسٹریز ہیں, سیمنٹ, آپ کی آئرن اینڈ سٹیل, آپ کی جو مختلف کنسٹرکشن انپٹس کی انڈسٹریز وغیرہ ہیں جن کا امپلائمنٹ جس سے بہت جنریٹ ہوتا ہے, آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلے سال سیمنٹ انڈسٹری کی گروتھ ریٹ 13% تھی, اس وقت -2 نیگیٹو. اوور آل آپ کا انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے جولائی کے بعد بہت سارے جو وہ ہیں سیکٹرز ہٹ لیں گے اس سے, اور مائنس ہے. انڈسٹریل پروڈکشن آپ کا گر رہا ہے. یہ پچھلے سال جب اس اکتوبر تک کی جو فگر آئی ہے کہ -1% ہے آپ کا مینوفیکچرنگ میں, پروڈکشن میں کمی آئی ہے. پچھلے سال اسی وقت 9% گروتھ تھی. دوسری طرف جو چیز ہوئی ہے کہ جس میں اس میں گورنمنٹ کا تو میں نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی ان کا رول ہے, کہ آپ کے جو مختلف کراپس ہیں ان میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. خاص طور پہ کپاس میں آپ نے کوشش کی تھی کہ 14 ملین بیلز ہوں, مشکل سے اب 10 ملین پر. تو اس وقت اکانومی میں ایک بہت ویزیبل شرح نمو جو ہے وہ ہماری سست ہوگی, اس بار کم ہو گئی. اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو میں اب انویسٹمنٹ بتا دوں, گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ کریڈٹ میں بڑا اضافہ ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو, مگر اس کے برعکس اگر آپ امپورٹ آف مشینری دیکھیں, جو اصل چیز ہے انویسٹمنٹ کے لیے, وہ 17% کم ہوئی ہے. دوسری طرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے, جو ٹیکنالوجی لاتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں آتی ہیں پاکستان میں, اس میں 35% کمی ہوئی ہے. تو اکانومی ہیز ویزبلی سلو ڈاؤن. اور ایک بات میں ذرا ایمفسائز کر دوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ ایک ہینگ اوور تھا کہ پرانی پچھلی حکومت کی حرکتوں کے نتیجے میں, مگر پچھلے 5 مہینے میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن کا ہسٹری سے تعلق نہیں ہے, جس میں ان کا اچھا اس میں جو ہم نے تھوڑا بہت پڑھا اور سنا ایکسپرٹس, ان کا کہتے ہیں جی معیشت بعد میں ٹھیک ہوتی ہے, پہلے سینٹیمنٹ درست ہوتا ہے. اچھا, اور جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے اس حکومت پر وہ یہ ہے کہ جی یہ سینٹیمنٹ کو درست کرنے میں ناکام رہے ہیں, جو کہ اس وقت صحیح ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ صحیح دے دیتے ہیں, اپنی ترجیحات کا تعین صحیح کر دیتے ہیں. تو یہ جو تنقید ہو رہی ہے تو بڑا میرے خیال میں جائز تنقید ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر پا رہے کہ مارکیٹ کی جو انسرٹنٹی ہے اس کو ختم کر سکیں. جی ساتھ ابھی تک تو یہ بات ہو چکی کہ اکانومی میں ریئل ٹرمز میں سلو ڈاؤن ہے.
اس کو فردر جو جیسے کہتے ہیں نا اس پہ اثر ہوا ہے آپ کے انسرٹنٹی کا. اور انسرٹنٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ ایک تو یہ کہ بہت زبردست قسم ہم سب کے ایکسپیکٹیشنز تھے اس نئی حکومت سے، اور خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ بہت سے نئے انیشیٹیوز، نئے اسٹریٹجی، نئے پروگرامز لے کر آئیں گے. آؤٹ آف دا باکس کوئی چیز ہو رہی ہوگی. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک کوئی واضح طور پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ کچھ ٹینڈنسی آپس میں یہ لیک آف کوآرڈینیشن ہے کہ ایک منسٹری کچھ کہتی ہے، دوسری منسٹری کچھ اور کہتی ہے، تو آپس میں کوآرڈینیشن کی کمی ہے، اور اس کے نتیجے میں نیچرلی وی آر ناٹ کلیئر کہ ڈیسیجن کیا ہے. کہ متضاد اشارے میں. اچھا میں چاہوں گا کہ ہم ذرا سا IMF کو پہلے ذرا کنکلوڈ کر لیں. کل بھی کہا اسد عمر صاحب نے جب ہم لوگوں سے بات کی صحافیوں سے کہ وہ صرف اس پروگرام کو سائن آف کریں گے کہ جو اچھا پروگرام ہوگا IMF کا. تو کیا مراد ہے؟ اچھا پروگرام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے پوچھا تو ان سے، ظاہر ہے کہ انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. ظاہر ہے کہ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں. سب سے پہلی بات اچھائی کی، اور مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے، میں نے بھی 3 IMF پروگرام نیگوشیٹ کیے ہیں جناب. ہاں، ایک اچھا پروگرام وہ ہوگا سب سے پہلے، اور یہ نئی کچھ بات ہے، میں آپ کے سامنے اجازت ہو تو کھل کے بات کروں. ایک اچھا پروگرام وہ ہوتا ہے جس میں صرف اکنامک شرائط رکھی جاتی ہیں اور غیر نان اکنامک کنڈیشن، پولیٹیکل کنڈیشنز نہیں ہوں گے، پولیٹیکل یا سیکیورٹی ریلیٹڈ یا جو بھی ہوں، یا فار ایگزامپل ان دی پریزنٹ کانٹیکسٹ کے یہ کہ CPEC کو آپ روک دیں وغیرہ. اس طرح اگر اس طرح کی بات IMF نہیں کر رہا ہے تو پروگرام پہلے کنڈیشن کے لحاظ سے مناسب ہے. دوسری طرف بعض وقت پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پرائر ایکشنز مانگے جاتے ہیں. اچھا ہوا یہ ہے کہ اس حکومت نے بہت سے پرائر ایکشنز وداؤٹ گوئنگ انٹو دی IMF پروگرام کر چکے ہیں. کرنسی کو 32% گرا دیا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو 4.5% لے کے چلے گئے ہیں. یہ اصل چیزیں ہوتی ہیں جو IMF مانگتا ہے. اب زیادہ سے زیادہ ان سے یہ کہیں گے کہ تھوڑا اور کر دیجئے. یہ بات جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ چیزیں کیونکہ پروگرام نہیں ہے تو جو فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے تیز اقدامات کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہے. سبسڈیز کے خاتمے کے لیے، خصوصاً جو انرجی سیکٹر کی سبسڈیز ہیں اس کے خاتمے کے لیے جو کچھ تیز اقدامات ہیں وہ نہیں ہو پا رہے. یہ درست ہے؟ جی ہاں، کچھ فسکل سائٹ پہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی سلو ڈاؤن ہے کہ آپ کا ٹیکس بیس میں اضافہ نہیں ہے. تو آپ کے جو ٹیکس ریونیوز میں آپ نے جو بجٹ بنایا تھا، جو آپ نے پیش کیا تھا ریوائزڈ بجٹ سپٹمبر میں، اس میں آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ 14.5% ریونیوز میں اضافہ ہوگا FBR کے. مگر افسوس یہ ہے کہ دسمبر کے اینڈ تک پہلے 6 مہینے میں صرف 5% اضافہ ہوا. لیکن جو کہتے ہیں کہ جی جب اکنامک سلو ڈاؤن ہوگا تو اس میں کیسے ریونیو بڑھے گا؟ اور اگر یہ مزید ٹیکسز لگاتے ہیں کہ ہمارے کراچی کے بڑے معروف بروکر سے میری بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں جب دھندا ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہم لوگ ٹیکس دیں گے؟ ٹیکس بیس ہی اگر آپ کا گھٹ رہا ہے، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اوپریسو آپ ٹیکسز لگاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، اس کی تعداد کیا فرق پڑے گا؟ اس سے اور سلو ڈاؤن فردر ہونے کا خطرہ ہے. آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے تھے. دیکھیے یہ حکومت نے آتے ہی یہ بہت اچھے انداز میں یہ بات کی کہ اکانومی آف ایکسپینڈیچر ہونا چاہیے، اور بہت سے اقدامات بھی لیے. مگر کرنٹ ایکسپینڈیچر کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ وہی 12 سے 15% رکھی گئی. گنجائش کم از کم کرنٹ ایکسپینڈیچر، اور چونکہ میں وزیر خزانہ بھی رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے، تقریباً 100 سے 150 ارب کی سیونگ اگر دل لگا کے اور امپلیمنٹ کریں اور مانیٹر کریں تو ہم اخراجات میں 150 ارب کی کمی کر سکتے ہیں. مگر اس پہ رجحان نہیں رہا ان کا. اس کے برعکس انہوں نے جا کے ڈیولپمنٹ پروگرام، نئے پروجیکٹس اور آن گوئنگ پروجیکٹ کاٹ دیے. 800 ارب کا پلان تھا، اس کو کاٹ کے 575 ارب پہ لے کر آ گئے. ظاہر اس کا آپ نے مجھے بتایا کہ ہر طرف اس کا اثر پڑے گا، بہت سارے سیکٹرز جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے. اچھا اسد عمر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کل کی گفتگو میں کہ پاکستان جو ہے IMF کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے. تو اس صورت میں کیا آپشنز ہوں گے پاکستان کے پاس کہ اگر بقول ان کے کہ انہیں گڈ پروگرام نہیں ملتا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر ہم اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں
اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کی بڑی محنت ہے، اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ، عرب ایمریٹس اور چائنا، ان تینوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اللہ کے فضل سے اگر وہ کمٹمنٹس پورے ہو جائیں تو تقریباً 60 سے 70% جو آپ کا گیپ ہے وہ پورا ہوتا ہے، مگر گیپ ابھی بھی ہے۔ پھر یہ حکومت جو اقدامات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کریں کہ امپورٹ سپریس ہو جائے ہماری، 7 ارب ڈالر کے وہ لوگ ہدف بنا رہے ہیں جی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ with all due respects آپ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ہر سال آپ کے دوست آ کے آپ کو بیل آؤٹ کر دیں گے۔ وہ اسی وقت آپ کو بیل آؤٹ کریں گے جب انہیں احساس ہو کہ یہ ملک کوشش کر رہا ہے اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے، اینڈ ٹو پٹ اٹ ویری سمپلی کہ یہ پیسے واپس کرنے کے لیے ان میں اتنی طاقت ہے یا نہیں، پیروں پہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں، نہیں ہو رہا ہے بالکل۔ تو لہٰذا یہ سال چلیں کسی طرح سے کھینچ کھانچ کے آپ گزار لیں، آنے والا سال 19-20 جو ہے 19-20 اس میں کیا کریں گے آپ؟ اور اس وقت خدا نہ خواستہ اگر آپ نے دوسرے سپورٹ کے جو سورسز ہیں ان کو ٹیپ نہیں کیا، اور اس کو ٹیپ کرنے کے لیے انفارچونیٹلی ہمیں IMF کے پاس ہی جانا ہے، تو پھر اب میں کیا بتاؤں آپ سے کہ اس وقت آپ انسرٹنٹی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو there will be the makings of a crisis، خدا نہ خواستہ۔ لہٰذا اب بھی سے آپ کو پلان کرنا ہے، اور اگر آپ IMF کے پاس نہیں گئے تو آپ کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ حد سے زیادہ کرنی پڑے گی، آپ کو کم نہیں کرنی پڑے گی، تو وہاں پہ تکلیف زیادہ ہوگی، IMF کے بغیر زیادہ ہوگی اور IMF کے ساتھ کم ہوگی، بیکاز وہ 3 سال پہ پروگرام سٹریچ ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کو 6 مہینے میں سب کرنا پڑے گا، آپ کو امپورٹس کاٹنے پڑیں گے، کوٹاز لگانے پڑیں گے۔ ارے کوئکلی میں چاہوں گا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت میرے خیال میں ہر آدمی، ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال ہے، ایک تو یہ کہ کیا روپیہ جو ہے اپنی صحیح قدر پر آ گیا، جو 30-32% ہم نے پورے سال میں ڈپریسیشن ہوئی ہے، کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت میکرو اکنامک کنڈیشنز ہیں، ہمارے انڈیکیٹرز ہیں، اس کی روح سے صحیح مقام پر ہے یا ابھی اور گنجائش ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو تقریباً 1 سال میں 32% کمی کی ہے، دسمبر 17 سے دسمبر 18 تک، یہ کافی بڑا ایڈجسٹمنٹ ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں جب آپ نے کرنسی کو آرٹیفیشلی اسٹیبل رکھا تھا 100 اور 105 کے بیچ، اس وقت آپ کی کرنسی میں جو اپریسیشن ہوا تھا، آرٹیفیشل جو ویلیو بڑھ گئی تھی، وہ 24 سے 27% تھی۔ آپ نے تو ایک ضمنی سوال کوئکلی 32% تو آپ نے روپیہ کم کر دیا ہے، تو جو اوور ویلیویشن کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، یہاں بھی جو آپ نے کہا کہ مصنوعی طور پہ پراپ اپ کر کے رکھا گیا روپے کو، تو جو موجودہ اسٹیٹ بینک کی قیادت ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے جو لوگ ہیں، جو آج بھی ہیں، وہ کل بھی تھے اور وہ آج بھی ہیں، کیا وہ لوگ اس کرائسس کے جو روپے کے ساتھ ہمیں جو مشکلات ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، جو آج بھی PTI حکومت کے ساتھ ہیں؟ جی، ایک لحاظ سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ روپے کو قدر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو مارکیٹ سے بلینز آف ڈالرز خریدنے پڑ، 8 ارب کا فگر دیا گیا، بیچنا پڑا۔ ہاں، بیچنا پڑا آپ کو 8 ارب۔ دوسرا، آپ کو لونز بہت زیادہ لینے پڑے۔ تو یہ پالیسی with all due respects ہم جیسے لوگ جو ہیں ذمہ دار، ان کی ذمہ داری ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، اسی میں جاتے جاتے وقفے پہ جانے سے پہلے کہ جو بلند شرح سود ہے جو ہوئی ہے بلند، کیا آپ کو لگتا ہے مزید بلند ہونے کی گنجائش ہے، مزید اوپر ہوگا؟ دیکھیے، اس کا جو لنک ہے اس کا افراط زر سے ہونا چاہیے، خاص طور پہ، اور میں بھی کافی عرصہ بیٹھا ہوں مانیٹری پالیسی کمیٹی وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو افراط زر، جسے ہم کور انفلیشن کہتے ہیں، وہ 8.5% ہے۔ ہم عام طور پہ ایک بڑا سمپل سا فارمولا فالو کرتے ہیں کہ کور انفلیشن سے تو یقیناً آپ کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ریٹرن ملتا ہے سیور کو وہ ذرا ریئل ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا فرق ہونا چاہیے، تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3% ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 10 جو ہے وہ is pretty close، اب زیادہ ایڈجسٹمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ضرورت نہیں۔ ہاں، اچھا، اس میں ایک اور کہ ظاہر ہے کہ جب شرح سود بلند ہوا، روپے کی قدر میں کمی ہوئی، تو قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا۔ جی،
تو کیا مطلب چوائسیز جو تھیں بہت مشکل نہیں تھی ہمارے لیے؟ اب قرضوں کا بوجھ ظاہر ہے کہ پھر ہم ایک اور وہ جو قرض کا مرض ہے مزید بڑھ گیا. یقیناً بڑا اس لیے کہ آپ کا جو فارن ڈیٹ تھا، ایکسٹرنل ڈیٹ، وہ $95 بلین تک پہنچ چکا تھا. اب 1 روپیہ اگر قطر میں کمی ہوتی ہے تو 95 بلین روپیز ایکسٹرا. اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے قرضے لیے بغیر ہمارے قرض میں اضافہ ہو جاتا ہے. تقریباً 35 روپے آپ نے گرایا ہے روپے کو. اس کو 95 سے ملٹیپلائی کر لیں، یہ 100 سے کر لیں، اس لیے کبھی بورنگ کچھ اور ہوئی. 3500 ارب کا اضافہ ہوا ہے آپ کے ڈیٹ میں. اور وہ ایک وقت پہ اس لیے ہوا کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتا. اگر آپ کرنسی کو نارمل طور پہ نارمل طریقے سے چلیں. مجھے ذرا خطا کلامی کرنی پڑے گی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ناظرین یہاں پہ ضرور ہم لیں گے وقفے کے بعد جب بات ہوگی کچھ کریں گے NFC ایوارڈ پہ، 7th NFC ایوارڈ. بعض جو معاشی ہمارے ماہرین ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ NFC ایوارڈ بھی جو ہے کسی نہ کسی طرح اس کا تھوڑا سا اثر ہے. یہ جو بحران ہم دیکھ رہے ہیں اس میں NFC ایوارڈ کا بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ مالی وسائل ہم نے دیکھا تقسیم ہو گئے، لیکن ذمہ داریاں جو ہیں وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم نہیں ہوئی. بات کریں گے NFC ایوارڈ پہ، لیکن وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کچھ NFC ایوارڈ کی، اور وہ بنیادی سوال کہ کیا مالی وسائل کے ساتھ ساتھ جو ہیں ذمہ داریاں بھی تقسیم ہوئی ہیں وفاق اور صوبوں کے درمیان. ڈاکٹر صاحب ایک میں رپورٹ پڑھا تھا IMF کی 2007 کی، وہ 17 کی رپورٹ ہے، اور اس میں کہنا یہ کہ جی اس نے جو ہے جو 7th NFC ایوارڈ آیا اس نے ورٹیکل فسکل ایسیمیٹرک اس نے ایک وہ صورتحال پیدا کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے عدم توازن آ گیا ہے. کہاں تک درست ہے یہ؟ اور پھر UNDP کی رپورٹ بھی میرے سامنے ہے، اس پہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کی گئی ہے. جی NFC ایوارڈ جو ہمارا 7ویں دفعہ آیا ہے، جی میں سمجھتا ہوں تاریخ کا ایک نمایاں اور بہترین ایوارڈ ہے. لینڈ مارک ہے یہ ایبسولوٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 18ویں ترمیم بعد میں آئی، یہ دو اگر آپ ملائیں تو پاکستان واقعی پہلی دفعہ تاریخ میں ایک فیڈریشن بنا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1935 ایکٹ کے تحت ہندوستان کو اور ہمیں فیڈریشنز بننا تھا. اور میرا تو اب افسوس سے یہ خیال بھی ہوتا ہے بعض وقت کہ شاید اگر اس طرح کی چیزیں پہلے ہو جاتی تو ہم 2 حصوں میں نہیں جاتے. البتہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے ریونیوز میں اضافہ نہ ہو تو آپ کے جو 2 خرچے ہیں ان میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ڈیٹ اور اگر آپ اجازت دیں سیکیورٹی. اب آپ دیکھیے کہ پچھلے تقریباً آپ کے 10 سال میں ان دونوں میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں، اور وہ سسٹینیبل اس وقت ہو سکتے تھے کہ آپ اپنی ریونیوز میں بھی اسی طرح سے اضافہ کریں. ویسا نہیں ہوا ہے. مگر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اصل مسائل ہیں، اصل جو آپ کے شعبے ہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تعلیم، صحت، پانی پینے کا وغیرہ، یہ پروونسز کے پاس ہیں. تو اگر آپ کو عوام کا خیال ہے تو آپ جس حد تک ہو سکیں ریسورسز انہیں پہنچائیں. اور اگر آپ کو کچھ اور چیزوں کا زیادہ خیال ہے جن کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، تو پھر آپ کہیں گے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کم رہ گیا. ہمارے پاس ایک بہت کلیئر چوائس. اچھا، یہ آپ کے خیال میں ڈائیکوٹمی کریٹ نہیں کر دی گئی؟
اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ جی NFC ایوارڈ، ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جلدی میں اناؤنس کر دیا گیا اور اس کے پولیٹیکل ریزن زیادہ تھے. اب ظاہر ہے کہ پاکستان جس جیو پولیٹیکل ہماری جو سچویشن ہے اس میں سیکورٹی تھریٹ ہمیں جینون ہے، اندرونی بھی ہے بیرونی بھی ہے، تو وہ خرچہ بڑھنا ہے. اچھا جب آپ ڈیٹ لیتے ہیں تو وہ بھی ظاہر صوبوں پہ کہیں نہ کہیں سے تو خرچ ہوتا ہے. تو وہ تقسیم جو ہے سوچ سمجھ کے نہیں کی گئی کہ اگر ان چیزوں کا بھی پروویژن رکھ لیا جاتا. اور ایک اور وہ ہے کہ جی وہ اخراجات جو کہ غیر متوقع ہیں کہ اچانک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں NFC تو یہ کہتا ہے نا کہ اگر صوبے کو ضرورت پڑے گی تو وفاق اس کو مدد کرے گا، لیکن وفاق کو بھی تو ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل جی. نا تو ان چیزوں میں NFC جو ہے وہ کوئی اس میں مگر آپ خاموش ہے. اس طرح بھی دیکھیے کہ اس وقت پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ میں پورے ساؤتھ ایشیا میں لاسٹ ہے. ہم سے آگے ہیں نیپال، بھوٹان، ایسے ملک. تعلیم میں آپ دیکھ لیں سری لنکا ہو گیا، بنگلہ دیش کا اس وقت آپ دیکھیں، بنگلہ دیش تو آپ سے بہت آگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس وقت اللہ کا شکر ہے، اور اس بات کو ہمیں پوری طرح سے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جوان نے اپنی جان دے کر اس ملک کو سیکیورٹی دی ہے، جو انہوں نے محنت کی ہے، اور جو اب رد الفساد اس سے پہلے جو آپریشن مطلب آپ تو اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مگر اب وقت یہ آ گیا ہے کہ سالانہ 20% گروتھ ریٹ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ڈیفنس میں. پچھلے سال اتنا ہی ہوا ہے اور پہلے کوارٹر میں بھی اتنا ہوا ہے. ارے مجھے ذرا یہ وضاحت کہ ان ریئل ٹرمز جو ہمارا جس طرح سے ڈی ویلیویشن ہو رہا ہے، تو ہمارے تو پچھلے کئی برس سے جو ہم نے تھوڑا سا کیلکولیٹ کیا تھا تو ڈیفنس ایکسپینڈیچر رکا ہوا ہے، بڑھ نہیں رہا ان ریئل ٹرمز، اسی جگہ پہ رکا ہوا ہے. اٹس گون اپ، مطلب روپی ٹرم میں بڑھ رہا ہے لیکن بجٹ کا پائے بھی بڑھ رہا ہے، لیکن اصل انڈیکیٹر یہ ہے کہ ایز اٹ گون اپ ایز اے پرسنٹیج آف دی GDP 1% GDP کا بڑھا. اچھا. مگر میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دونوں پرائرٹیز بہت اہم ہیں، جس طرح آپ نے بالکل کہ سیکیورٹی بھی ہے اور ظاہر سوشل دونوں کو مگر یہ ساتھ ایسا نہ ہو، توازن کی ضرورت ہے. توازن کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سیکیورٹی پر اور 50% زیادہ خرچ کر رہے ہوں اور تعلیم اور صحت اور مختلف سروسز پہ اتنا کم کر رہے ہوں. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی ڈیولوشن آف فسکل ریسورسز واز ناٹ ٹائڈ ٹو دا ڈیولوشن آف ایکسپینڈیچر رسپانسبلٹیز. اچھا یہ جو دیکھیں نا جو بین الاقوامی ادارے ہیں، UNDP بھی یہ بات کہہ رہا ہے، IMF کی رپورٹ بھی کہہ رہی ہے، تو وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ ان کا جو تنقید ہے وہ کیوں ہے؟ تنقید اس بات پہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بجٹ میکنگ مشکل ہو گئی، آپ نے ایسا لاک سائیڈڈ بنا دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو شعبے یا منسٹریز، ڈویژنز وغیرہ ٹرانسفر ہونے تھے پروونسز کو، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت 42 ڈویژنز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، جبکہ تقریباً آدھے سے زیادہ فنکشنز ٹرانسفر ہو گئے. بہت سے ایسے سروسز ہیں جس پہ فیڈرل گورنمنٹ کی آبلیگیشن نہیں ہے خرچہ کرنے کی، پاپولیشن پلاننگ، ہیلتھ، ہائر ایجوکیشن، یہ سب شعبے ڈیوالو ہو چکے ہیں. مگر ہماری بیوروکریسی ماشاءاللہ وہ اب چھوڑنا نہیں چاہتی. اچھا کہیں آپ کے خیال میں سینٹرلائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی؟ مطلب ٹھیک ہے آپ نے تعلیم کو صرف ڈی سینٹرلائز کر دیا، لیکن کہتے ہیں نیشن بلڈنگ کے لیے آپ کو ایک سلیبس کی ضرورت ہے. جی بالکل. اچھا پاپولیشن کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ ایک نیشنل ہمیں ایک آؤٹ لک کے حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر بھی وفاق کا کوئی نہ کوئی تو کردار ہوگا. نہیں، آپ نے ایک بات بڑی مناسب کہی ہے، کچھ کامن فیڈرل فنکشنز ہوتے ہیں. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ زیادہ ڈے ٹو ڈے فنکشنز ہائر ایجوکیشن کے وہ پروونسز کریں، اور پروونسز 2 ہیں کم از کم جنہوں نے اپنا ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا لیا ہے، سندھ اور پنجاب. صرف ایک فنڈامنٹل فنکشن ہے جو ہمارا اسلام آباد والا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہیز ٹو ڈو، اینڈ دیٹ از دی ریگولیٹری فنکشن. اور وہ یہ انشور کریں کہ باقی سارے پاکستان کے یونیورسٹیز میں ایک مناسب سٹینڈرڈ ہو. وہ کام فیڈرل ہے. مگر ایکچوئل ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ آف دی یونیورسٹیز اینڈ فنڈنگ وغیرہ شوڈ بی ڈن بائی دی پروونشل گورنمنٹس. انڈیا میں پچھلے 50 سال سے یہ چل رہا ہے نظام. آپ کی بات بالکل کریکٹ ہے. کیریکولم کے لیے ضرورت نہیں ہوگی کہ تاریخ ہے تو تاریخ پہلی جماعت سے لے کر آپ کی بات کر رہے ہیں اس میں ہو گئی ہے. اٹ ہیز ٹو بی اگینسٹ اے کامن کیریکولم، ورنہ کیسے ریگولیٹ کریں گے آپ؟
You will have to ensure that there is a basic common curricula which is implemented by the universities in the different subjects. और ये ना हो कि स्टैंडर्ड्स इतने फर्क हों कि पता ही नहीं चले कि पाकिस्तान का एमए की क्या वैल्यू है। तो रेगुलेशन along with curriculum development आइन में लिखा हुआ है is a federal function. अच्छा, एक और तनकीद हुई कि आर्टिकल 140A, ठीक है, आपने माली वसाइल दे दिए विफाक से सूबों को, लेकिन 140A के तहत वो जाने थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक और उनको एम्पावर होना था एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैसला करने की। वहाँ पर जाके चीज़ें रुक गई, तो ये तो नामुकम्मल हुआ। यानी कि सूबे वही किरदार अदा कर रहे हैं जो एक ज़माने में वो इल्ज़ाम लगाया करते थे वफाक के ऊपर। क्या आप नीचे ग्रास रूट लेवल तक तो आने ही नहीं दे रहे चीज़ों को? आप ठीक कह रहे हैं। आर्टिकल 140A जी, 140A अगेन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। पहली दफ़ा हमने तारीख में ये तस्लीम किया कि हमारे 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, 2 नहीं या 1 नहीं, हम तो 1 यूनिट तक फंसे रहे जनाब। अब आइन के तहत लोकल गवर्नमेंट्स आर गवर्नमेंट्स, इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन लॉज के थ्रू हुई है 2012 के बाद, उसमें बहुत फ़र्क है 4 प्रोविंसेस में। पंजाब तो एक एक्सट्रीम पे चले गया, वो कंपनी मॉडल वगैरह वगैरह। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में एक रियल 3rd tier बनी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, नुमाया अच्छी बात जो है, इसके नतीजे में कि 30% प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज लोकल गवर्नमेंट्स को जा रहे थे। ये बहुत मुनासिब बात है। दूसरा, जो आपके सर्विसेज की डिलीवरी है, सबसे तेज रफ्तार इम्प्रूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा में आई है। तो इससे वाज़ेह होता है कि अगर आपके पास लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो जो वाकई आवाम के करीब हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, तो उसके नतीजे में आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो यकीनन बेटर क्वालिटी होते हैं, उसमें ज़्यादा कंट्रोल होता है और ज़्यादा आप देखते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन भी ठीक होता है। मेरी नाचीज़ राय यह है कि पाकिस्तान हैज़ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग 3rd tier of government, and maybe one thing in which we can have तब्दीली is to follow the खैबर पख्तूनख्वा मॉडल थ्रू। तो चारों सूबों में होना चाहिए। अच्छा, एक और जो तनकीद हमने 2 फैक्टर्स आपने कहे कि जी डेट सर्विसिंग फेडरेशन के पास है, सिक्योरिटी फेडरेशन के पास एक और चीज़ है जिस पे सूबों को अपना हिस्सा डालना चाहिए, वो लॉस मेकिंग हमारे जो इदारे हैं, कौमी इदारे, जो कि GDP का बाज़ औक़ात 4% तक उसका इम्पैक्ट आता है, जितना नुकसान वो उठा रहे हैं, पाकिस्तान रेलवेज़, PIA, दीगर एनर्जी सेक्टर, तो उन चीज़ों को भी काउंटेड होना चाहिए था NFC में। फिर एक और जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, मैं चाहूँगा कि आखिरी इस सेगमेंट का सवाल हो कि प्रोविंसेस को क्या ज़रूरत है कि अपनी रेवेन्यू बेस बढ़ाएं, कि जब उनको इतने ज़्यादा वहाँ से मिल रहे हैं, फेडरेशन की तरफ से वफाक से पैसे मिल रहे हैं, तो तनकीद ये बन रही कि उसकी वजह से उनमें एक तो फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन आ गया और दीगर उनमें वो इंसेंटिव ख़त्म हो गया कि वो अपना जो है रेवेन्यू बेस को बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, 2 बातें आपने जो की हैं इस वक्त, वो बहुत ही अहम बातें हैं। हमारे 18वीं तरमीम के बाद कंकरेंट लिस्ट तो हमने ख़त्म कर दी, वो सारे फंक्शंस प्रोविंसेस को दे दी। दुरुस्त, हाँ। अलबत्ता एक छोटा लिस्ट अभी तक मौजूद है जिसे हम फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट नंबर 2 कहते हैं। वो ऐसे लिस्ट है फंक्शंस की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट है, दोनों की है, और उसमें 2 ऐसे इदारे हैं या फंक्शंस हैं जिसका आपने इशारा किया है। रेलवेज इज इन दैट लिस्ट, जी रेलवे भी, और इलेक्ट्रिसिटी। तो यकीनन इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बी शेयर्ड एंड सर्टनली द फाइनेंसिंग कुड आल्सो बी शेयर्ड। मगर इस पे एक बहुत अहम इदारा है जिसका नाम है काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट। जी बिल्कुल है। उसको तो अब बहुत कम चलाया गया है 2010 के बाद। साल में 4 मीटिंग्स होनी चाहिए, मुश्किल से 1 या 2 होती रही हैं। सर वो तो पिछली हुकूमत में तो कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी। एब्सोल्युटली। तो CCI की कहाँ होती? अभी तक इन्होंने कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक यहाँ भी कोई ख़ास मीटिंग्स नहीं हुई हैं। ये अहम इशू है और इसको देखना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपके जो डिस्कोज हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, ये हो सकता है कि एक डिसीजन हो CCI के थ्रू कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मैनेज करें, इसलिए कि गुंजाइश मौजूद है और जो गैप है, सब्सिडी है वगैरह, वो उसमें कंट्रीब्यूट करें।
تو یہ آپ کی بات مناسب ہے کہ یہ پبلک انٹرپرائزز کا جو ایشو کہ 2 ایریاز بڑے کلیئر، ایئر لائنز نہیں ہیں، ایئر لائنز از اے فیڈرل سبجیکٹ، ریلوے اینڈ الیکٹرسٹی. ریلوے اور الیکٹرسٹی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ ناظرین، اور بالکل صحیح بات ہے کیونکہ ہماری NFC کو اتنا بڑا سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ اس کو بہتر بنانے کے لیے ریوزٹ کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے ڈسکشن اوپن ہونا چاہیے اور مزید کنسنسس بلڈنگ کی ضرورت ہے. یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو بات کریں گے. اصلاحات کا شور بہت ہے لیکن اصلاحات ہو نہیں رہی. پاکستان میں ایک زمانے میں بڑا ایک کامیاب جو ہے پرائیویٹائزیشن پروگرام چلا کرتا تھا نجکاری کا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس پہ حکومت کی توجہ نہیں. آخر کیوں نہیں ہے اور اصلاحات سے ہماری کیا مراد ہے؟ کون سی اصلاحات ضروری ہیں جو ابھی تک PTI حکومت اس پہ توجہ نہیں دے پا رہی؟ بات کریں گے وقفے کے بعد. جناب اصلاحات کی بات ہوتی ہے لیکن اصلاحات کیا ہوں گی ہمیں نہیں پتہ. اچھا اسی طرح نجکاری ایک بہت میرے خیال میں اہم ستون ہے. اگر ہمیں نقصان میں چلنے والے اداروں سے چھٹکارا حاصل کرنا، ان کو ریفارم کرنا ہے، اس پر بھی بات نہیں ہو رہی. اسی طرح ایک بات جو ہم نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ اگر سست شرح نمو ہے تو کیا غربت میں خاتمہ ممکن ہے؟ اس سیگمنٹ میں ہم انہی چیزوں پہ بات کریں گے. سر شروع کرتے ہیں، نجکاری پہ توجہ کیوں نہیں ہے اس حکومت کی؟ میرے خیال سے پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ایک آپس میں کچھ میرے خیال سے 2 آپشنز انہوں نے سوچا تھا. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم آگے چل کر کچھ اداروں کو تو یقیناً بیچیں گے مگر پہلے تو ان کو ذرا ٹھیک کر لیں تاکہ ان کی ویلیو کچھ بڑھے اور پھر ہم بیچیں گے. دوسری طرف یقیناً کچھ ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ملک کے اہم نیشنل ادارے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں جانا چاہیے اور یہ مناسب ویو ہے. اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو ابھی تک جو رائے پرائیویٹائزیشن کی طرف کمیشن سے آئی ہے وہ زیادہ پہلے ویو پوائنٹ پہ ہیں اور اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیے کہ ایون پاکستان اسٹیل ملز ہیز ناٹ بین پرائیویٹائزڈ بیکاز اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی پروڈکشن شروع کریں، اس کی ویلیو بڑھائیں، پھر دیکھا جائے گا. اس کے نتیجے میں جو اس وقت جو آپ پر بوجھ ہے وہ تقریباً سالانہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ یہ 500-600 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے. GDP کے 4% کا فگر میں نے پڑھا، وہ کیومولیٹو ہے. وہ کیومولیٹو ہے سب ملا کر. جی ہاں، سالانہ 500 سے 600. ابھی دیکھیں نا آپ کا PI الون جو ڈیٹ ہے وہ 350 ارب ہے. میرے خیال سے گورنمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کی رفتار کچھ بڑھائیں ورنہ اس کا بوجھ بڑھتا جائے گا. تو آپ خیال اسد عمر صاحب کے ہیں ایجنڈے پہ یہ چیزیں ہیں اس وقت آپ کی؟ میرے خیال سے ہیں مگر انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ دیا تھا نا کہ نیشنل ویلتھ فنڈ بنائیں گے اور ان کو اداروں. لیکن جو ہماری اس وقت مالی حالات ہیں اس ملک کے جتنے دگرگوں ہیں تو اس میں آپ وہ جو انفیوژن چاہیے آپ کو، فرض کریں پاکستان اسٹیل کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، وہ کہاں سے لے کر آئیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل. تو خواہشات میں اور مطلب ہے جو حقیقی ریالٹی میں فرق ہوتا ہے، مگر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا اسی طرح جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی PSDP میں کمی کر دی، ٹھیک ہے، اب ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کم کرنے کی بات شروع سے کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب جب اقتدار میں نہیں بھی آئے تھے تب سے ان کو ادراک تھا اس چیزوں کا. جب یہ سب کچھ کریں گے تو جو عمران خان کے کچھ خواب ہیں کہ جناب 50 لاکھ گھر میں نے بنانے ہیں، 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں، وہ تو خواب پورے نہیں ہوں گے. غربت میں کمی بھی نہیں ہوگی کہ اس کے لیے شرح نمو بڑھانی پڑتی ہے. چین کی بات کرتے، چین نے اس وقت غربت میں کمی کی جب آپ نے گروتھ ریٹ بڑھا لیا تھا. دیکھیے بالکل آپ کی بات پھر سے کہوں گا مناسب ہے. اس وقت پاکستان کو ایک بہت بڑا خطرہ ایک ایسی چیز کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیگفلیشن. ہاں، جس میں آپ کی جو GDP میں اضافہ ہے اس کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے اور افراط زر میں اضافہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. اور ایک اب دیکھیں ہول سیل پرائس انڈیکس 13.5% پہ جا چکا ہے. یہ کمبینیشن جو ہے یہ غربت بڑھاتا ہے کم کرنے کے بجائے. اور میرے ساتھ جو PhD اسٹوڈنٹس اور MPhil ہم اس پہ ہی کام کر رہے ہیں آج کل کہ اس طرح اگر سلسلہ چلتا رہے تو مجھے آپ کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ 70 لاکھ لوگ زیادہ غربت کی لائن کے نیچے جا سکتے ہیں. نیچے جائیں گے نا. تو اس گرداب سے کیسے نکلیں گے؟ مطلب یہ جو پھنس گئے نا آپ اس میں کہ آپ کو مطلب ہے کہ گروتھ بڑھانی ہے، گروتھ بڑھانے کے لیے وسائل نہیں ہیں، تو کیا اس کا کوئی وہ ہوگا آسان مشورہ؟ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پرائیورٹائزیشن آپ کی مناسب ہونی چاہیے تھی. پیش کریں اس کو. ایبسلوٹلی. دیکھیں نا، آپ جو ہے ان کا جو خیال تھا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا کہ اگر ہم ہر سال مناسب نمبر آف گھر بنا لیں، تقریباً آپ کو تو پتہ ہے 1 ملین، جی، تو اس سے جو لنکیجز ہیں ساری اکانومی چل پڑتی ہے، اس میں امپلائمنٹ کریٹ ہوتا ہے. مگر اس وقت تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اور ہاؤسنگ کو چلانے کے لیے. کنسٹرکشن انڈسٹری نیچے جا رہی ہے. اس کے لیے بھی لاس کی ضرورت ہوگی، ریگولیشن کی ضرورت ہوگی، ہاؤسنگ فائنینس کی ضرورت ہے، ہاؤسنگ مارٹگیج سسٹم کی ضرورت ہے. وہ ہے ہی نہیں پاکستان میں. میں آپ کو حیرت انگیز ایک سٹیٹسٹک دوں گا کہ اس وقت ہاؤسنگ لونز پاکستان کے کمرشل بینکس کے ٹوٹل ایڈوانسز میں 0.01% ہے. اور اس کی وجہ بڑی وجہ قانون کا نہ ہونا اور جو زمینوں کی ڈسپیوٹس ہیں ہمارے یہاں، تو بینکس نہیں دینا پسند کرتے. پھنس جائیں گے. آپ کا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے. تو اس وقت اسٹریٹجی پہ زور دینا ضروری ہے. اچھا، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی پہ زور دینا ضروری ہے، اور یہ جو تنقید ہوتی ہے اسد عمر صاحب پہ کہ جناب سمت واضح نہیں ہے، تو واقعی کیا سمت واضح نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں 2-3 چیزیں واضح طور پر ملک کو پیش کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو آپ کا فسکل ایشو ہے، بجٹ والا ایشو، اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے، اس کے لیے ایک فرض ہے ہمارے سسٹم میں کہ آپ ایک میڈیم ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیش کریں. ہر سال پیش ہوتی ہے. اس حکومت نے جب بجٹ پیش کیا تو بجٹ اسٹریٹجی نہیں پیش کی. میں وہی عرض کروں کہ نہیں آئی. جب تک وہ نہیں آتی، ہمیں تھنکنگ کلیئر نہیں ہوتی کہ ٹیکسیشن میں کن ایریاز پہ جانے چاہ رہے ہیں، آپ کے ایکسپینڈیچر پرائیورٹیز کیا ہیں، آپ اپنی فائنینسنگ کس طرح کریں گے. یہ چیزیں آپ کو ہر سال یہی وجہ ہے غیر یقینی صورتحال کی مارکیٹس میں سرمایہ کار جو ہے، because people don't know what's happening، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. تو بجٹ اسٹریٹجی 3 سال کی کم از کم ہر بجٹ میں آتی ہے، اس بجٹ پہ نہیں آئی ہے. اچھا، آپ سے مشورہ کرتی ہے حکومت، اسد عمر صاحب مشورہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ بتائیں گے کیا آپ کیا یہاں پہ پبلک پلیٹ فارم پہ کیا مشورہ دینا پسند کریں گے اسد عمر صاحب کو کہ وہ معیشت کو درست کرنے کے لیے، مارکیٹس میں استحکام لانے کے لیے، لوگوں میں بھروسہ بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ 2 چیزیں. جی، ایک تو آپ یہ بات طے کر لیں کہ ہمیں ملک کو مشکل حالات سے، اور اگر آپ اجازت دیں تو دیوالیے سے بچانے کے لیے سخت اقدامات لینا ضروری ہے. اور یہ بات آپ کو پہلے ہی ہمیں بتا دینا چاہیے تھا قوم کو. اب تقریباً 5 مہینے گزر چکے ہیں. البتہ اب آپ جو ہے کلیئر کٹ اسٹریٹجی، روڈ میپ دیں ایبسلوٹلی کہ کیا ریفارمز ہوں گے، کیا اقدامات ہوں گے، کیا پرائیورٹیز ہیں. اور وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس، آپ کو اگر ایڈجسٹمنٹ خود کرنا پڑے تو وہ حد سے زیادہ ہوگا. آپ جائیے آئی ایم ایف سے بات کریے اور 3 سال کا پروگرام فائنلائز کریے تاکہ آپ کو پیسے مارکیٹس میں اسٹیبلٹی آ سکے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی معیشت پہ، ڈاکٹر صاحب کے آپ نے رائے سنی. یقیناً کہ جس طرح ہم نے شروع میں بھی کہا کہ اگر معیشت کو درست کرنا ہے تو سب سے پہلے سینٹیمنٹ کو درست کرنا ضروری ہے، مثبت کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا کہ کم از کم 3 سال کی اپنی حکمت عملی تو حکومت بتائے، اور وہ حکمت عملی اب تک سامنے نہیں آ رہی. تو میرے خیال میں توقع یہی کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اب جو ایک اور منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں اسد عمر صاحب جو ہیں وہ واضح طور پر اپنی جو آئندہ کے پلانز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.